موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو رات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ کوہ طور پہ بلا کے نازل کی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، پھر بھی ان میں سے کتنا نافرمان پیدا ہوئے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم سے ایک انسانی جان کا قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، جھگڑا ہو گیا کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت دکھائی، گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردار پر مارو، اللہ اپنی قدرت سے زندہ کر دے گا اور جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہو کے کہے گا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ اللہ نے یہ نشانی تمہیں اس لیے دکھائی کہ تمہیں یقین آ جائے کہ قیامت کے دن اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ ایسے معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نصیحت نے ان پر اثر نہیں کیا۔ آج یہ آیت ہمیں اپنے اوپر رکھ کے سوچنی چاہیے کہ ہم کتنی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، کتنی نصیحتیں سن رہے ہیں، پھر بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہی طور طریقے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، جو کافروں کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خود سے بنے ہوئے یا تم نے خود کو بنایا ہے۔ بھائیو، سوچنے والی بات ہے کہ خود سے نہیں بن سکتے ہم، نہ خود کو ہم بنا سکتے۔ ہم آئے کیسے اس دنیا میں؟ دیکھیں، ویسے تو اپنے والدین کے ذریعے ہر کوئی آتا ہے، پر ہمیں بنانے والا اللہ ہے۔ پہلا حق اللہ کا ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے ایسے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح ہو گئے، پتھر کی طرح۔ قرآن میں آیا ہے کہ پتھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفع بخش نہ ہو، بعض دفعہ اس سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو تم تو پتھر سے بھی زیادہ بے جان ہو۔ قرآن پاک میں آپ کو کئی شکایتیں ملیں گی اللہ پاک کی کہ اللہ پاک ہم پر اپنا حق دکھا رہے ہیں، اپنا حق بتا رہے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں آیا کہ ایمان لاتے بھی ہو تو دوسرے کو میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو، ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اور پھر لاتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی مثال سوچنی چاہیے۔ دیکھیں، جب صبح شام بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کا دل آہستہ آہستہ نرم ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے اس دل کا فائدہ نہ اٹھائے تو وہ آہستہ آہستہ وہ پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اللہ کی کوئی بات بھی کہی جائے نا تو اس کو بری لگنے لگتی ہے، خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، قرآن پاک نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ماں باپ بہن بھائی کسی کی تمیز کوئی پہچان نہیں ہوتی، ہر نشہ عام ہو جاتا، زنا عام ہو جاتا، ہر گناہ جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے کوئی وجہ نہیں ہوتی اس سے بچنے کی، اور پھر اللہ پاک قبر میں بھی عذاب دے اور پھر آخرت میں بھی عذاب دے، تو پھر ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو جب ہمیں پتہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے، تو ہم کیوں نہیں سیدھے ہو جاتے؟ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیں آپ، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہی نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کوئی بھی کتاب بتاتی نہیں ہے، پر یہی قرآن پاک کہتا ہے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں صحیح انسان یہ کتاب بنائی، اس کے بغیر تم صحیح انسان نہیں بن سکتے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم جو باتیں کر رہے ہو کیا اس کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ آپ بولتے ہو نماز نہیں پڑھی جاتی، دل نہیں چاہتا، فجر میں نہیں اٹھا جاتا، مجبوری ہے، پر یہی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو معاذ اللہ پاک تو جھوٹ نہیں بول رہے، قرآن پاک تو جھوٹ نہیں بول رہا، تو کم سے کم ہم فرائض تو پورے کر ہی سکتے ہیں۔ دیکھیں، ساری بات اہمیت کی ہے، ہم نے وہ اہمیت دی ہی نہیں اللہ کو جو دینی چاہیے تھی۔ دیکھیں، یہیں آپ کو اگر کوئی شخص بہت پسند ہو تو کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو کال کرے یا پھر آپ سے ملنے آئے یا پھر آپ کو اس سے ملنے جانا ہو تو آپ اس کے لیے ٹائم نکال ہی لیں گے۔ ساری بات اہمیت کی، ہم نے وہ پریورٹی دی ہی نہیں جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ دیکھیں، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی جو آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ سیدھے راستے پہ نہیں آتے تو آپ آخرت میں یہی بولیں گے کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دی جائے، آپ قبر میں یہی بولیں گے کہ کاش میرے کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، باقی آپ کی مرضی ہے۔